تھا. لیکن مرزا صاحب پھر بھی اگین وہی بات آ جاتی ہے, ان کی جانب سے کہا گیا کہ اسٹاف کی طرف سے یہ لیبس انہوں نے میری ول کے اگینسٹ جا کے, میری کمانڈ کے اگینسٹ جا کے یہ سارا صورتحال کریٹ کی گئی. آپ نے سمجھتے ہیں کہ اس ٹویٹ نے ایک تہلکہ مچا دیا ہے, اس پر جو سیاسی جماعتوں کا جو رد عمل سامنے آ رہا ہے فوری طور پہ مستعفی ہونے والا, آپ سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے؟ 2-3 زاویے ہیں اس پورے واقعے کے, ہے نا. واقعہ کہہ لیں, مجھے تو حادثہ لگ رہی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ افسوسناک صورتحال یہ کہ پاکستان جو ہے اس وقت کوئی کام پاکستان میں سیدھا نہیں ہو رہا ہے. ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ہمارے مطلب بڑے بڑے لوگ, اس پہ آپ جگہسائی کا موجب بن رہے ہیں پاکستان کی نا, کہ جو کام سیدھے طریقے سے ہوتا ہے. سیدھا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی جیسے کہ ابھی لغائد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بل گیا, اس کو یا تو آپ نے مسترد کر دیا یا آپ نے دوبارہ غور و خوض کے لیے بھجوا دیا یا منظور کر لیا, یہی آپشنز ہوتے ہیں نا. تو یہاں پر جو ہے مطلب پتہ ہی چل رہا ہے کہ ہمارے جو ہائیسٹ آفیسز ہیں وہاں پر کس طرح کا کھیل ہے. زبانی کرامی بات, تو ہمیں حیران ہونا, ابھی مجھے نہیں پتا کہ آپ کس پہ ذمہ داری ڈالیں گے اس کی. ابھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی دکھ کی بات ہے, کس طرح کی چیز ہوئی ہے, یہ بڑی تشویشناک بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر پا رہے, جو آپ کے جمہوری ادارے ہیں وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر پا رہے جو انہیں کرنا چاہیے. صدارتی انسٹیٹیوشن بھی تو جمہوری انسٹیٹیوشن ہے نا, پارلیمنٹ کی طرح. ایک بات تو یہ ہو گئی. پھر اب ان کی اچھا دوسری بات یہ کہ امور مملکت اور امور ریاست جو ہیں وہ ایکس پہ نہیں چلتے. ایکس کہتے ہیں نا, اب تو ٹویٹ نہیں کہتے لغائد صاحب, تو ایکس پہ نہیں چلتے, سوشل میڈیا پہ نہیں چلتے. اگر فرض کریں کہ ان کو اس کے اوپر تحفظات تھے تو کوئی ایک آفیشلی بیان صدارتی محل سے آنا چاہیے تھا. اور اس میں کیونکہ اس کے ٹویٹ سے جو ہے, ٹویٹ ہی کہیں گے ہم تو, کہ اس سے اور سوالات آ رہے ہیں. میرے ذہن میں جو سوال آ رہے ہیں مجھے اس کا جواب نہیں ملا. ایک تو آپ یہ فرما رہی ہیں کہ جناب انہوں نے دستخط نہیں کیے بقول وزیر قانون کے, مجھے نہیں پتہ اس بات کا, لیکن ابھی کیا. اچھا پھر لیکن کیا جعل سازی ہوئی ہے ان کے, کسی نے جعلی دستخط کیے؟ سوال ہے نا کہ کیا بنا پوچھے آگے کر دیا ان سے, ٹھیک ہے نا, یا بنا پڑھے غلطی سے انہوں نے سائن کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں وہ آئے نہیں تو ہم نے سمجھا کہ بھئی قانون اب پاس ہو گئے. 10 دن کے لیے کا وقت تھا ان کے پاس, انہوں نے بھجوایا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب اس کا مطلب یہ ہوا نہیں, پہلا جو ایک امپریشن آتا ہے نا جو ٹویٹ پڑھ کر آتا ہے, میں کہہ رہا ہوں ٹویٹ پڑھ کے یہ آتا ہے کہ بھئی جعل سازی ہوئی, بنا پوچھے تھا یا آپ نے بنا پڑھے کر دیا. اب پتہ چلا وہ لیبس کیونکہ ان کے مینڈیٹری 10 ڈیز گزر گئے تو تصور کر لیا گیا. تو یہاں پر جس بات کی ان کی بات نہیں مانی گئی تو اعتراضات تھے. اچھا اعتراضات جو ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتے کہ آپ نے کہا جی مجھے اعتراض ہے زبانی, آپ نے کہہ دیا. اب فائل پہ نوٹ کرتے ہیں کہ فائل پہ دستخط تو کوئی نہ کوئی اس کی ٹریل ہونی چاہیے. یہی ڈار صاحب نے کہا ہے کہ ریٹن کچھ ہے تو آپ وہ پوسٹ کر دیں. کوئی منی ٹریل جس طرح ہوتی ہے نا کہ بھئی ایون فیلڈ خریدے, منی ٹریل نہیں مل رہی. جی تو مجھے پتہ نہیں ایون فیلڈ کیوں یاد آتا ہے ہر چیز کے اندر نا, تو ایون فیلڈ کی منی ٹریل نہیں مل رہی. اسی طرح ہمیں اس کا مجھے نہیں پتہ ایک تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیوں نہیں. پھر دوسری بات یہ کہ آپ صدر ہیں عارف علوی صاحب, ان کو چاہیے بھئی ایک ڈسپلنری ایکشن لیں. اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو بجائے اس کے کہ آپ بے بسی کا اظہار کرتے اور آپ ایک مطلب ماتم والی کہ آپ نے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے جی, ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے کہ جو اب اس کا شکار ہوں گے, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا, جو انہوں نے آپ نے گفتگو کی جذباتی ٹویٹ کے اندر. تو آپ کو چاہیے تھا آپ تحقیقات کرتے, آپ کہتے نہیں جی ڈسپلنری ایکشن ہے, مجھ سے بغیر پوچھے چلا گیا, میں نے تاکید کچھ اور کی تھی تو سمجھ میں آتا. تو یہاں پر سوالات بہت زیادہ ہیں اور افسوسناک صورتحال ہے. جب یہ والی بات ہے کہ جی استعفیٰ دینا چاہیے, لغائد صاحب چاہتے ہیں کہ استعفیٰ دے دیں. میری گزارش یہ کہ اس ملک میں اتنی استعفے آ چکے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ایک آدھ استعفیٰ اگر نہ آئے اور معاملات دل ایسے ہی چلتے رہیں, ہے نا, کہ جب تک نئی اسمبلی نہیں آ جاتی, بہت جگہ صحیح ہو چکی, جب تک تو جگہ صحیح. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مستعفی ہونے کا مطالبہ یہ ٹھیک ہے؟ نہیں, میری بات سن لیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے کہ اب انتخابات ہو جائیں وقت کے اوپر, فروری تک انتخابات ہو جاتے ہیں آپ کے یہاں, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد نئی اسمبلی آ جائے, نیا صدر چن لیا جائے, چلنے دیں. آپ ایک نیا ایک طوفان کھڑا کریں گے. آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے یہ بیٹھ کر انہوں نے بلا جواز ایک ہنگامہ کھڑا کیا ہے, اس کا جواب دینا چاہیے. کیا چیز ہے؟ میں نے بھی یہی کہا, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. میں کہتا ہوں یہ کل اور ہو سکتا ہے. اگر یہ انٹینشن ہے کہ اس طرح سے دنیا میں ایک وابلہ کرنا ہے اور پاکستان کو ایک بنانا اسٹیٹ ثابت کرنا ہے تو اس سے تو ثابت ہو رہی ہے. لغاری صاحب یہ تو معاملہ وہ آلریڈی کہہ رہے ہیں, انہوں نے کورٹ کی اس میں بال پھینک دی ہے کہ بھئی نہیں پھینک سکتے, یہ کر بھی نہیں سکتے. بھائی وہ جب 2 اگست کو پہنچی ہے تو 14 اگست کو 15 اگست کو 16 فائنل کورٹ وہ قانون بن چکا ہے, ان کی کوئی آبزرویشن نہیں گئی ہے. دیکھیں قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں, سینٹ سیکریٹریٹ میں, پارلیمنٹ کے سیکریٹریٹ میں کوئی ایسا کاغذ نہیں پہنچا ہے جس میں صدر مملکت نے اپنے اعتراضات داخل کرائے ہوں.
نہیں پہنچائے. یہ سب کچھ سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں. جب نہیں پہنچائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کل والی خبر کہ قانون پاس ہو گیا ہے وہ تو ہو گیا ہے. سر لیکن وہی نا ملبہ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ عملے کی جانب سے یہ غلطی کی گئی ہے, انہوں نے نہیں واپس بھجوایا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ واپس بھجوا بھی دیتے تب بھی, اگر کسی آبزرویشن کے بغیر واپس بھجواتے, سادہ کاغذ واپس بھجواتے کہ یہ ہے میں واپس بھیج رہا ہوں, تو بھی منظور ہو جاتا. آپ کو یہ ہوتا ہے نا کہ کس چیز کے اوپر بھئی اعتراض کس چیز پر ہے آپ کو, انہیں اعتراضات لکھ کے دینا ہوگا نا کہ آپ اگر کہہ رہے ہیں. اچھا مجھ سے ہی مشورہ کر لیتے تو میں ان کو بتا دیتا ان پر یہ 3 اعتراضات ہو سکتے ہیں. میں ویسے کہہ کنسیڈر اگر آپ کریں, آپ پارلیمنٹ کو یہ تاکید کر رہے ہیں. دیکھیں ان کے لیے بڑا آسان تھا, صدر واز ان اے ویری پاورفل پوزیشن کہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کر چکی ہے, قومی اسمبلی وہ ریویو تو کر نہیں سکتی ہے, تو آپ کو 2-3 اعتراضات لگا کے بھیجنے تھے, اور جب اگلی اسمبلی آتی مطلب اس وقت تک معاملہ ٹل جاتا. تو وہاں پر ان کی طرف سے میرے خیال میں لیپس ہوا. اور جب بھی کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی حکم دیا کریں تو آخر تک فالو کریں کہ بھئی اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں آزاد ہیں. صحافتی اصولوں پر کاربند بول نیوز نے رکھی روایت برقرار. بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارکباد. ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر. پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج. بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیے قوم کو پیغامات. بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا. آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. 76 واریوں میں آزادی کا دن جوش و خروش کے ساتھ منایا. کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.